میرا درزی ایک غریب شخص ہے، اور بقول اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو گیا ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے۔ تو کیا بغیر چھان بین کے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ اس شخص کے بارے میں یا کسی بھی شخص کے بارے میں اگر آپ نے سوچ و وچار کیا، آپ نے غور و فکر کیا، تحری کی، اور آپ کو کم از کم 75%، 75% یہ زن حاصل ہو گیا کہ فلاں شخص شرعی فقیر ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ بالکل ادا کر دیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو بعد میں یہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے یہ معلوم بھی چل جائے کہ جس کو آپ نے سوچ و وچار تحری کرنے کے بعد زکوٰۃ دی تھی وہ شرعی فقیر نہیں تھا، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے۔ آپ کی ادا کردہ زکوٰۃ پر کچھ اثر، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں ایسی چھان بین کرنا، ایسی اس طرح انویسٹیگیٹ کرنا، اس کو اس طرح انویسٹیگیشن کرنا کہ جس سے آپ کو 100% یقین حاصل ہو جائے کہ وہ شخص شرعی فقیر ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر جس کی زکوٰۃ کروڑوں میں نکلتی ہو تو وہ کیا کرے بیچارہ۔ اس لیے اس معاملے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی فراہم کی ہے۔ حکم وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے لائف اسٹائل پر غور کریں، اس کے دیگر معاملات پر غور کریں، اور جب آپ کو یہ زن حاصل ہو جائے 75% تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن آپ کو واقعی زن حاصل ہوا بھی ہو، صرف جان چھڑانے کے لیے آپ دے دیں گے تو یہ ایک علیحدہ صورت ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح آپ کو شرعی فقیر کی تعریف بھی معلوم ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو تعریف ہی نہیں معلوم ہوگی تو آپ کس طرح اسسٹ کریں گے، آپ کس طرح غور و فکر کریں گے کہ فلاں جو ہے وہ اس تعریف پر پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس کی تعریف جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ فلاں شرعی فقیر ہے، فلاں نہیں ہے، یا کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ شرعی فقیر ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے دوں، یا فلاں شرعی فقیر ہے فلاں نہیں ہے۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شرعی فقیر کی تعریف کیا ہے تو اکثر لوگوں کو میں نے پایا کہ ان کو شرعی فقیر کی تعریف نہیں معلوم تھی، صحیح معلوم نہیں تھی۔ تو شرعی فقیر کی تعریف معلوم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کی آسان و مختصر تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود نہ ہو۔ اب حاجت اصلیہ کے علاوہ میں نے کہا تو اس میں کون سی چیزیں آئیں گی، کون سی نہیں آئیں گی، اس کے متعلق میرا ایک پورا مستقل فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 5 میرے اپنے یوٹیوب چینل جو ہے اس میں آپ جائیں گے تو اس میں فتویٰ نمبر 5 جو ہے وہ آپ ضرور سنیے، اور ہو سکے تو اس کو پڑھیے گا بھی، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو تمام سوالات کے جواب وہاں مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنائیں، یا کسی ادارے کو، مطلب کہ میں جیسا کہ کسی شخص کو اپنی زکوٰۃ کے پیسے دوں، یا کسی ادارے کو اپنی زکوٰۃ کے پیسے دے دوں کہ میری طرف سے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو آپ یہ دے دیجیے گا، تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو میں نے وکیل بنایا یا جس ادارے کو میں نے وکیل بنایا اس کے بارے میں بھی مجھے کم از کم 75% یہ گمان حاصل ہو کہ میں جس کو وکیل بنا رہا ہوں وہ بقدر کفایت زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہے، ورنہ تو وہ کسی کو بھی دے دے گا۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کو کسی کے بارے میں یہ خبر دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ شرعی فقیر ہے، جیسا ہوتا ہے نا، ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ کافی پریشانی میں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے دے دیں، وہ شرعی فقیر ہے آپ اس کو دے دیں۔ تو جو شخص آپ کو خبر دے رہا ہو اس شخص کے بارے میں بھی آپ کو کم از کم 75%، 75% زن حاصل ہو کہ یہ جو مجھے خبر دے رہا ہے تو یہ جانتا ہے کہ شرعی فقیر کی تعریف کیا ہے، اس کو زکوٰۃ کے بقدر کفایت مسائل کا علم ہے، تبھی تو وہ خبر دے رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور ہو سکے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ میں جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پر، اس کی ڈسکرپشن میں نے اس فتوے کی لنک میں نے شیئر کی ہوئی ہے، ریٹن فتوے کی لنک، تو آپ یہ فتویٰ تھوڑا طویل ہے، ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، مزید تفصیل بھی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ جو میں نے کہا 75%، یہ کس طرح کہا، میرے پاس کیا فقہی جزیات ہیں، کیا دلائل ہیں، یہ سب میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس فتوے میں ذکر کیے ہیں،
آپ ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی طور سے مال مال فرمائیں. اللہم آمین. ھذا ما ظہر لی واللہ تعالی اعلم بالصواب.